الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس برادرم ڈاکٹر محمد کمال صاحب، برادر مکرم حافظ محمد ادریس صاحب، برادر عزیز حافظ سیف الرحمان صاحب، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ منصورہ کی اس مرکزی تربیت گاہ میں آپ سے ملاقات کا موقع ملتا رہا ہے۔ کچھ کہنے، سننے، تبادلہ خیال کے بھی مواقع موجود رہے ہیں، اور اب 5 روز گزارنے کے بعد آپ حضرات یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی از اول تا آخر ایک دینی تحریک ہے، فہم دین تک رسائی کی تحریک، تصور دین کو درست رکھنے اور کرنے کی تحریک، اور غلبہ دین کو اپنا مشن بنا کر اوڑھنا بچھونا بنانے کی تحریک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اہل علم شمار ہوتے ہیں، دانش و بینش کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، لیکن اپنے علم کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں، اس کو دعوت بنا کر لوگوں تک پہنچاتے نہیں، پھیلاتے نہیں۔ اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے قرب و جوار میں ایسے جاننے والوں اہل علم سے مدد نہیں حاصل کرتے، اپنی توانائیوں کو صرف نہیں کرتے، اور علم کے بجھے ہوئے چراغ کو جلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں ان دونوں گروہوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں، ان کی اصلاح کریں، اور اگر یہ لوگ ایسا نہ کر سکے تو پھر اس دنیا میں بھی میں ان کے لیے کوئی سزا مقرر کروں گا۔ اس سے اہل علم نے یہ استنباط کیا ہے، اور امام محمد نے بالخصوص، کہ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم اور تعلم کے حوالے سے لوگوں کو منظم کرے، اور اس سلسلے میں اگر کسی کی طرف سے، فرد یا گروہ کی طرف سے کوئی خامی اور کوتاہی سامنے آئے اور کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کرے تو اس کے لیے قوت کا استعمال، طاقت کا استعمال یا قانون سازی بھی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ اہل مدینہ نے سنا تو معمول کے مطابق لوگوں نے اس پر چمگوئیاں شروع کر دیں، اور باہم گفتگو میں ایک تعداد لوگوں کی ایسی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ شاید عمومی طور پر حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور اس کے مخاطب سب لوگ ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد اہل مدینہ کی ان لوگوں پر مشتمل تھی کہ جن کا خیال تھا کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اشرین کی طرف ہے، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان جو یمن سے ہجرت کر کے مدینے کے کونے میں آ کر آباد ہو گیا تھا، وہ قرہ کا خاندان تھا، اہل علم کا خاندان تھا، تفقہ فی الدین کے حوالے سے جاننے پہچاننے والوں کے لوگ تھے، لہذا بڑی تعداد میں لوگوں کی انگلیاں اشرین کی طرف اٹھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً ان سے مخاطب تھے۔ یہ بات اشرین تک بھی پہنچی کہ لوگوں کی انگلیاں ان کی طرف اٹھ رہی ہیں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کا مصداق وہ ہم کو جان رہے ہیں. یہ جاننے کے بعد، یہ سننے کے بعد اشرین نے اہل علم کا ایک وفد تشکیل دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، اہل مدینہ کا یہ خیال ہے اور بڑی تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ خطبہ ہم سے متعلق تھا اور آپ نے ہمارے بارے میں یہ شکایت فرمائی. آپ نے یہ بات سنی تو اپنے خطبے کو دوہرا دیا. اس کو سننے کے بعد وفد کے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، غلطی کوئی اور کرے اور مواخذہ ہمارا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے اپنے خطبے کو پھر دوہرا دیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اشرین کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے شکوہ کر رہے ہیں اور انہی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ حضور، ہمیں 1 سال کی مہلت دیجیے کہ ہم اپنے پورے کام کو جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے منظم کریں اور گرد و نواح میں لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں. یعنی جہاں اشرین کا یہ گروہ آباد تھا مدینے میں، وہیں ان کے اطراف میں وہ لوگ بستے تھے کہ جو کاشتکار تھے، محنت کش تھے، جنہیں اپنی اس محنت سے فرصت کم ملتی تھی اور دینی اور علوم کے اعتبار سے، یعنی علوم تو سارے ہی ایسے ہیں کہ جن کی ترویج اور اشاعت کی جائے، لیکن وہ علوم کے جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے اوپر لوگوں کی دنیا اور آخرت کا انحصار ہے، نجات کا عنوان ہے، بدرجہ اولیٰ ان علوم کی اپنی ایک اہمیت ہے. لہذا وہ لوگ وہاں سے رخصت ہوئے اور اپنا منصوبہ بنایا اور اس کے مطابق کام کیا. ہم سب لوگ جو یہاں پر جمع اور اکٹھے ہیں، اہل علم کے دائرے سے ہم کو خارج نہیں کیا جا سکتا. ہم کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، کچھ پڑھا ہے، کچھ سنا ہے، کچھ بیان کیا ہے، کچھ دلچسپی ہے. یہ علم ادھورا ہوگا، لیکن ایک دائی کی حیثیت سے اس علم کو، معلومات کو تفقہ فی الدین کے حوالے سے لوگوں تک پہنچانا، پھیلانا، ان کے دلوں پہ دستک دینا ازبت ضروری ہے. اور جماعت اسلامی کی تربیت گاہیں بجا طور پر یہ خدمت انجام دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم اپنے علم کی شمع کو بھی روشن رکھیں اور اس چراغ سے مزید چراغ بھی جلائیں اور اطراف میں بسنے والے لوگوں کے دلوں پہ دستک بھی دیں، انہیں دین کی طرف بلائیں. اور ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے، ہماری کسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے لوگ اگر علم سے بے بہرا رہ جاتے ہیں، علم سے دور کہیں جا کے بس جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا اس میں قصور نکلے گا، اس کی طرف متوجہ ہو. البتہ علم کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ معمولاً یہاں پر بھی بڑی حد تک، لیکن معمولاً خیر کے علم کے طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. فرائض کی ادائیگی کے بارے میں، حلال اور حرام کی تمیز کے حوالے سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے تو آپ سے خیر کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں، نیکی کے بارے میں سوالات کرتے تھے، جنت کے بارے میں پوچھتے تھے، جنت کی طرف جانے والے راستوں کے بارے میں پوچھتے تھے. لیکن میں جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان فرما رہے ہیں، میں ہمیشہ شر کے بارے میں آپ سے سوالات کرتا تھا. اور حضرت حذیفہ بن یمان کا یہ مقام تھا صحابہ کے درمیان، ان کی یہ حیثیت تھی
کہ فتنوں کے بارے میں جس کو کچھ معلومات کرنی ہوتی تھی وہ آپ ہی سے رجوع کرتا تھا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں، شر کے بارے میں پوچھتے تھے. یہ فتنے کیسے رونما ہوں گے، ان کا ابطال، ان کی نفی کیسے کی جا سکے گی، ان کا مقابلہ کیوں کر ہوگا، امت کے کیا حالات ہوں گے جب یہ فتنے رونما ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. اس لیے اس بات کو بھی ہمیں گرہ میں باندھ لینا چاہیے کہ بلا شبہ خیر کے علم کی اپنی اہمیت اور حیثیت ہے، لیکن چیزیں بھی اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر شر کا علم آدمی کو پورے طریقے سے ہو کہ معاشرہ شر کی گرفت میں چلا گیا، پورا کا پورا نظام، شر نے اپنے آپ کو ایک نظام کے اندر ڈھال لیا، معاشرتی اقدار شر کی بنیاد پر طے ہو رہی ہیں اور غیروں کی بات نہیں، اپنوں کی بات ہے. سیکولر معاشروں کے اندر ہی صرف نہیں، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی شر کو جو قوت حاصل ہو گئی ہے، فتنوں کو کی سرکوبی کے بجائے ان کو جو قوت فیصلہ مل گئی ہے، اس کے بارے میں واقفیت، اس شر کے سرچشمے کیا ہیں، اس کی جڑ اور بنیادیں کیا ہیں، اس کا فلسفہ اور نظریہ کیا ہے، اس شر کی سوچ اور فکر کیا ہے، فی زمانہ شر اور کے حوالے سے اس کی حکمت عملی اور ترجیحات کیا ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو غلغلہ شر کا اور سیکولرزم کا اور لادینیت کا اور خدا سے بے خوف اور آخرت سے بے فکر معاشروں کا چل پڑا ہے، ان کی بنیادیں کیا ہیں، کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے، کیسے ان کے سامنے آ کر اس چیلنج کو قبول کیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ بات ازبز ضروری ہے. صحابہ کرام کے ضمناً عرض کرتا ہوں، اپنی دلچسپیوں اور اپنے مزاج کے اعتبار سے مختلف گروہ بن گئے تھے، ذہنی اعتبار سے اور عملی طور پر. کچھ قرہ کے گروہ تھے، حضرت ابی ابن کعب سے رہنمائی لیتے تھے. کچھ احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ ان کے امام قرار پائے تھے. اسی طرح تفسیر کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے صحابہ کرام کی، اور یہ آج تک قندیلیں اسی طریقے سے روشن ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں، یہ گویا ان کا اسپیشلائزیشن جو تھا اور معلومات کا مرکز اور محور جو تھا، اور ان کی جو پہچان تھی، وہ فتنوں کے حوالے سے، شر کے حوالے سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ صحبت ان حوالوں سے انہوں نے اٹھائی. لہذا جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، تزکیے کی بات کرتے ہیں، غلبہ دین اور اس کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں، بدرجہ اولا ناگزیر ہے، ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ معاشرہ کن بنیادوں پر قائم ہے، بنیادیں ہیں بھی یا نہیں ہیں تو کتنی مضبوط ہیں، اور پھر اس کے مطابق آگے کی بات کریں. جماعت اسلامی اصلاً ایک عالمی تحریک ہے، غلبہ دین کے حوالے سے، اقامت دین یا حکومت الہیہ کے حوالے سے ایک عالمی تحریک، اس لیے کہ یہی ایک ایسی جماعت ہے کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحم اللہ کے لٹریچر سے، ان کی فکر اور فلسفے سے، ان کی سوچ اور زاویہ نگاہ سے، اور پھر اس کے لیے جو انہوں نے فکر تنظیم دی ہے، تنظیم کا فلسفہ بیان کیا ہے، تنظیم سازی کے حوالے سے، نہ صرف جماعت اسلامی وہ جہاں جہاں بھی اسلام سے کام کر رہی ہو، ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں یا کشمیر میں یا پاکستان میں یا سری لنکا میں، عام طور پر جماعت اسلامی، لیکن جتنی اسلامی تحریکیں ہیں ان سب نے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحم اللہ کی تحریروں سے استفادہ بھی کیا ہے. اسی لیے دنیا بھر کی 40 سے زیادہ زبانوں میں مولانا کا لٹریچر موجود ہے. اس فکر و فلسفے کو لوگوں نے اس قالب کے اندر ڈھالا، ان سانچوں کے اندر دیکھا ہے کہ جو ان کے اپنے زبان کے حوالے سے، مقامی حالات کے حوالے سے سانچے کہے جا سکتے ہیں، اور اس کو اپنایا. اس اعتبار سے یہ ایک ایسی عالمی تحریک ہے کہ جس نے فی الحقیقت عالمی سطح پر
جہاں جہاں انسانوں کے گروہ اٹھے ہیں رب کی رضا کے حصول کے لیے اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے قرآن و سنت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاں جہاں افراد اور گروہ اٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں، انہوں نے اسی لٹریچر سے استفادہ کیا ہے کہ جو آپ کی زبان میں آپ کے درمیان موجود ہے۔ ویسے تو یہ دنیا اگر سمٹ گئی ہے اور ایک چھوٹا سا گاؤں بن گئی ہے، گلوبلائزیشن کے حوالے سے اپنی شناخت کو اس نے اجاگر کیا ہے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج سے 50 سال 60 سال پہلے ممکن ہے صورتحال مختلف ہو، لیکن آج تو انقلاب اگر دستک دے رہا ہے اور انقلاب اگر رونما ہو رہا ہے تو وہ بھی عالمی سطح پر ایجنڈے کا حصہ بنا ہوا ہے، اور عالمی سطح پر اس کا چرچا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہے، اس کو ڈیفیوز کرنے یا شکست دینے کی بھی سازشیں ہیں، یا اس کا استقبال کرنے، خیر مقدم کرنے اور اس کا ساتھ دینے کے بھی عنوانات ہیں کہ جو موجود ہیں۔ اس لیے کہ اس سمٹی ہوئی دنیا کے اندر سہمے ہوئے لوگ بھی ہیں کہ جو شریعت کے نام ہی سے چونک پڑتے ہیں اور شریعت کا حوالہ ہی ان کو بے چین و مضطرب کرتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس بات کو پا گئے ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ انسانی زندگی کا سکون بھی شریعت کے نفاذ میں ہے اور انسانی زندگی کی فلاح اور کامیابی اور نجات بھی شریعت کے نفاذ میں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے یہ پوری دنیا ہمتن گوش ہے اور ہر جگہ لوگ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، اور بدرجہ اولیٰ پاکستان کے اندر تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے اگر یہ کیفیت ہماری ہو جائے کہ ہم لوگوں کی طرف نہ چلیں اور نہ بڑھیں اور نہ پہنچیں، یا ان کے دلوں پہ دستک دینے کا کام، ان کو اپنا ہمنوا بنانے، دلائل سے ان کے سوالوں کا جواب دینے، ان کے اعتراضات کو رفع کرنے، یعنی پوری دعوت کو پیش کرنے کا یہ عمل اگر سست روی کا شکار ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں قصور ہمارا ہے۔ جماعت اسلامی نے اب سے کچھ دنوں پہلے جب مرکزی شورا نے رابطہ عوام کا فیصلہ کیا اور تمام جماعتوں کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ بڑے پیمانے پر عوام سے رابطہ کیا جائے، دعوت اور پیغام ان تک پہنچایا جائے، جو ہمنوا بن جائے ان کو ممبر سازی کی دعوت دی جائے اور ان کو اپنا ممبر بنایا جائے، حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں ہم تساہل کا شکار رہے۔ مجھے یہ گلہ کرنے دیجئے، یہ شکوہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پورے ملک سے ہم نے رپورٹیں لی ہیں، دو بدو لوگوں سے بات کی ہے جنہوں نے میدان عمل کے اندر اتر کر یہ کام کیا ہے، سب بیک آواز ایک ہی بات کہتے ہیں، اس بارے میں بالکل اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ لوگ ہمارا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں دعوت کی بات کرتے ہیں، جماعت اسلامی کا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگ ہمیں چائے پیش کرتے ہیں، چٹ چٹ بلائیں لیتے ہیں، ہماری بات کو توجہ سے سنتے ہیں، اور اگر ہم ممبر بنائیں تو ممبر بھی بنتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ہدف طے کیا تھا کہ 50,000 ممبر بنائیں گے، 1,00,000 لوگوں کو ممبر بنائیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچیں گے، ان کی تعداد بھی طے کی تھی، وہاں پر نصف کام بھی نہیں ہوا ہے، 1/4 کام بھی بعض جگہ پر نہیں ہوا۔ یعنی ذرا تصور کیجئے کہ لوگ سننے کو تیار ہوں اور ہم سنانے کے لیے موجود نہ ہوں، لوگ ماننے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں اور ہم ان تک پیغام پہنچانے کے اندر سستی برت رہے ہوں، تو فی الحقیقت کیسے اس سوال کا جواب دیا جا سکے گا؟ یہ جو پچھلے دنوں میں جماعت اسلامی نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، پشاور میں بھی کیا ہے، یہ ابھی 4 سدے میں جلسہ ہوا ہے، ایک معدوم سی جگہ ہے، لیکن بہت بڑا جلسہ تھا، ہزار لوگ تھے کہ جو اس میں شریک تھے، منظم تھے، پرجوش تھے، جماعت اسلامی کے حامی تھے۔ 2-4% اگر حامی نہیں ہوں گے یا 5-10% حامی نہیں ہوں گے تو اس فضا کی وجہ سے، ان نعروں کی وجہ سے، اس گفتگو جو لوگوں نے وہاں پر کی، اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر لازماً نرمی پیدا ہوئی ہوگی انشاءاللہ، اور حالات کی بہتری کی طرف وہ مائل ہوئے ہوں گے۔ یہ جلسے جو کامیاب ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ پنڈی کا جلسہ ہو، پشاور اور کسی اور جگہ کا، یہ سب جلسے اس لیے کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ نے رابطہ عوام کیا، جلسوں کی طرف ان کو دعوت دی کہ ہم کو اس بنیاد پر لوگوں کو جمع کر رہے ہیں
کہ پیغام ہمارا پہنچ سکے، ترسیل اس کی ہو سکے. یعنی یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ لوگ آپ کی بات سن کر آپ سے اتفاق کر رہے ہیں، اور پھر وقت دینے کے لیے، مشکل مول لینے کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ اور تیار پاتے ہیں. اس لیے اس پہلی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اصل میں ان تربیت گاہوں کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ ہم یاد دہانی اور تذکیر کے عنوانات کو، اس کی کہکشاں کو دور تک سجائیں، اور ایک دوسرے کو یہ یاد دلائیں کہ جو کچھ ہم نے یہاں پر سیکھا ہے، جو بات ہم تک پہنچی ہے، وہ زیادہ بڑے پیمانے پر اس ملک کے بسنے والوں تک پہنچنی چاہیے. جی ہاں، وہی عوام کے جو مہنگائی کا شکار، جو بے روزگاری کے مارے ہوئے لوگ، جو لاقانونیت کے ہاتھوں گرفتار ہیں، جو امریکہ کی غلامی کے تانا روز سنتے ہیں اور اس حوالے سے اپنی آزادی کو امریکہ کی گرفت میں دیکھتے ہیں، ان تمام لوگوں تک اس بات کو پہنچانا، اس دعوت پیغام کو عام کرنا، انہی دلائل کی روشنی میں ان کو اپنا ہمنوا بنانا، یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ حالات کا عنوان ہے. اور لازم ہے کہ ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کو دور تک پھیلائیں اور پہنچائیں، اور ایسے منصوبے اپنی اپنی جماعتوں کے حوالے سے بنائیں کہ معاشرے میں کم سے کم لوگ ایسے بچے ہوں کہ جن تک ہماری بات اور پیغام میں بھی ایک بات ضرور کہنے کی ہے، تسلسل، تکرار، اصرار کے ساتھ کہنے کی ہے. لوگوں کو یہ بات باور کرائیں کہ انتخابات کا موقع جب آتا ہے تو جن لوگوں کو آپ جھولیاں بھر بھر کر ووٹ دیتے ہیں، جن کے حق میں آپ نعرے لگا کر گلوں کو خشک کر لیتے ہیں، پورے 5 سال آپ ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، جھولیاں بھر بھر کر بددعائیں اور گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا ان کو کہتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، امریکہ کی غلامی میں ہم کو دے دیا ہے، لوگ ہمارے مر رہے ہیں. 5 سال آپ گلہ کرتے ہیں، تو آپ اپنے ووٹ دینے کے رویے پر نظر ثانی کیوں نہیں کرتے؟ رابطہ عوام میں یہ بات کہنے کی ہے لوگوں سے. آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، کردار کو ووٹ دیں، لوگوں کے مضبوط اور مصمم ارادوں کو ووٹ دیں جو آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کا ماضی قریب اور بعید بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح موجود ہے. جہاں ہمارے ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز منتخب ہوئے ہیں، بڑے اور چھوٹے شہروں کے ناظمین ہمارے منتخب ہوئے ہیں، میئر ہوئے ہیں، خدمت کا ریکارڈ ہے، کردار کا عنوان ہے، جدوجہد کے پیمانے ہیں. ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے، ان پر ہم پورا اترنے کی ہم نے کوشش کی ہے. اس لیے لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ جن کو 5، 6، 7 الیکشن میں آپ نے ووٹ دیے ہیں اور انہوں نے آپ کو حالات کی خرابی دی، ان کو آئندہ کم از کم ووٹ نہ دے کر، اور جماعت اسلامی کو ووٹ دے کر، جس شکل میں جماعت اسلامی آئے. اس لیے کہ ابھی جب تک الیکشن کی تاریخوں کا اعلان نہیں ہوتا، جماعت اسلامی سمیت تمام پارٹیاں ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں، لے سکتی ہیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. الیکشن کے اعلان کے بعد کسی انتخابی الائنس کی طرف بھی، ایڈجسٹمنٹ کی طرف بھی تمام آپشنز ہمارے کھلے ہیں. جس شکل میں بھی جماعت اسلامی سامنے آئے، اس کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دینے کے لیے لوگوں کو ابھارنا، یہ رابطہ عوام بھی ہے، یہ انتخابی مہم بھی ہے، یہ سچ اور حق کا پیغام بھی ہے کہ جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور آپ کی طرف سے ان کے دلوں میں اترنا چاہیے. لیکن ناگزیر ہے کہ اس کام کو کیا جائے. ملک کے مجموعی حالات سے واقف ہونا، اس پر تبصرہ کرنا، اس دلدل سے نکلنے کے لیے لوگوں کو امید کا دامن تھامنے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ناگزیر اور ضروری ہیں. پچھلے 3 سال سے ہم مسلسل اس تحریک کو لے کر چلے ہوئے ہیں، گو امریکہ گو کی تحریک، امریکہ کی غلامی نامنظوری کی تحریک. اب تو پوری قوم یہی بات کہہ رہی. سلالہ میں اگر 24 جوان شہید ہوتے ہیں تو فوج بھی یہ بات کہتی ہے، بزبان حال بھی کہتی ہے، بزبان قال بھی کہتی ہے. ڈرون طیارے اگر حملے کرتے ہیں، معصوم بے گناہ اپنی جان سے جاتے ہیں، انگنت خواتین اور بچے اور بوڑھے، ضعیف اور ناتواں لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہی مکانات مٹی کا ڈھیر اور ملبہ بن جاتے ہیں.
بآواز بلند پکار رہے ہوتے ہیں کہ گو امریکہ گو، امریکی غلامی نامنظور۔ جماعت اسلامی اس اعتبار سے ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے کہ آپ نے بہت پہلے سے جن چیزوں کا ادراک کیا اور آپ کے ویژن نے جن چیزوں کا اندازہ کیا، لوگ اس کی طرف رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں۔ کوئی پارٹی عصبیت ہو سکتی ہے، کوئی شخص خردگی کا عنوان ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طرف نہ آئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کا احساس کر لیا ہے کہ ملک کا اور اس پورے خطے کا سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کی مداخلت، یہ مداخلت معاشی دائرے میں بھی ہے، سیاسی دائرے میں بھی ہے، حکمت عملی کے اور عسکری دائرے کے اندر بھی ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا ازبز ضروری ہے، اور اس مقابلے کے لیے کوئی تیر و تفنگ کی کتنی ضرورت ہے یہ بھی افغانوں نے تو کم از کم ثابت کر دیا ہے اور دکھا دیا ہے کہ نہتے افغانیوں نے اور طالبان نے، گئے گزرے لوگوں نے، بے سر و سامان لوگوں نے امریکہ کے تمام سر و سامان کا اور ان کے اسلحہ گولہ بارود کا اور ان کے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کا سینہ تان کر مقابلہ کیا ہے، اللہ کے نام سے مقابلہ کیا ہے اور سرخرو رہے ہیں۔ کامیابی نے ان کے قدموں کو چوما ہے، اور پوری دنیا کے اندر وہ امریکہ اور وہ نیٹو کہ جو بڑے دعوے کے ساتھ اس خطے کے اندر چل کر آیا تھا کہ اسامہ بن لادن کو بھی اور ملا عمر کو بھی اور شریعت کے نام پر اس تحریک کو بھی اور ان جہادی لوگوں کو بھی وہ سبق سکھائیں گے کہ یہ آئندہ ہمارے سامنے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے، وہی امریکہ ان سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا، ان کی شرائط پر بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر رہا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ بات ایک بار پھر ثابت ہو کر سامنے آئی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر کا کوئی تعلق اسلحہ و گولہ بارود سے نہیں ہے، فضائے بدر کا تعلق باللہ سے ہے، بندوں کے درمیان حق اور انصاف کی بات کرنے سے ہے۔ فضائے بدر کا تعلق جذبہ جہاد سے ہے، شوق شہادت سے ہے، قرآن و سنت کی فرما روائی، اس کو دیکھنے، اس کی طرف چلنے اور بڑھنے اور اس راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے سے اس کا تعلق۔ بلا شبہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ کی بات بھی کی گئی، لیکن اس کو حکم بنا لینا کہ جب ہمارے پاس اینٹی ایئر کرافٹ ہوں گے، جب ہمارے پاس توپ کے گولے ہوں گے تب ہم اس میدان میں نکلیں گے، اس کی کوئی تعلیم نہیں ملتی ہے۔ محض اپنے رب سے رجوع کرنے کے نتیجے میں، تعلق باللہ کی استواری کے نتیجے میں، تعلق مع اللہ کے کلچر کو فروغ دینے کے نتیجے میں جو فضا بنتی ہے، جو ترجیحات ذہنی اور عملی قائم ہوتی ہیں، اسی کا نام فضائے بدر۔ اور یہ فضائے بدر فلسطینیوں نے بھی پیدا کی ہوئی ہے، کشمیریوں نے بھی بنائی ہوئی ہے، افغانوں نے بھی اس سمت چل کر دکھایا اور لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس تو اس سے ملتے جلتے بھی کوئی ہتھیار کھلونوں کی صورت میں بھی نہیں ہے، جن کو امریکی اصلی صورت میں استعمال کر رہے ہیں، اور نیٹو کے لوگ دن رات اس کی طرف چل رہے، بڑھ رہے، لپک رہے ہیں۔ یعنی ہمارے ایمان کی جوت کو جگانے کے لیے اور ایمان کی تازگی اور شادابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حالات اطراف میں پیدا کیے ہیں، رابطہ عوام میں اس کی طرف اشارہ ہونا چاہیے، اس کے دلائل ہونے چاہیے، لوگوں کے ذہنوں کو اس طرف مائل کرنا چاہیے۔ دعوت ہے، اپنے آپ کو بنوا رہی ہے جگہ جگہ پر، پیغام کی مضبوطی جو ہے وہ قدموں میں جماؤ دکھا رہی ہے اور دل و دماغ کی دنیا کو آباد کر رہی، معروف کی چمن بندی کر رہی اور منکرات کے جھاڑ جھنکار سے بچا رہی ہے۔ اس پورے پس منظر میں اگر آپ منظرنامے میں اگر آپ یہ بات دیکھیں، اس لیے رابطہ عوام انتخابی مہم بھی ہے، رابطہ عوام دعوت کا عنوان بھی ہے، جماعت اسلامی کے پھیلاؤ کا، وسعت کا، دور تک پہنچنے کا نسخہ بھی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کی جو اہمیت ہے اس سے کسی کو انکار بھی نہیں۔ لہذا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے جو پالیسیاں اجتماعی دائرے کے اندر سوچ بچار کر کے اپنائی ہیں، وہ پالیسیاں بالکل اظہر من الشمس ہیں، دو اور دو چار کی طرح آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، دل و دماغ کے قریب محسوس ہو رہی ہیں، کانوں سے ان کی دھمک سنائی دے رہی ہے۔ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے پیچھے جو لوگ آپ چھوڑ کر آئے ہیں ان تک بھی اس پیغام کو اسی طریقے سے پہنچائیں، ایک اعتماد، حوصلہ لوگوں کے اندر پیدا کریں، ایک امید، اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے کرنے کی کوشش اور صحیح کریں، اور آپ خود ان تمام جذبوں سے معمور ہوں گے
یہ ایمان کی بجلیاں خود آپ کے اندر ان تربیت گاہوں کی وجہ سے بھری ہوں گی، تو جو لوگ ساکت و جامد ہو چکے ہوں، جمود کا شکار ہو چکے ہوں، قال اللہ اور قال رسول کی صدا سن نہ سکتے ہوں، ان کو بھی گربانے کے لیے آپ کی یہ تربیت گاہ آپ کے حق میں مفید انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ تربیت گاہ تو زیادہ سے زیادہ یہی خدمت کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، منتظمین نے، مدرسین نے، مقررین نے جو کچھ کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی، انسانی کام ہے، کچھ نہ کچھ کمی تو رہ گئی ہوگی، اس کو دور کرنا چاہیے، لیکن اچھی سے اچھی تربیت گاہ زیادہ سے زیادہ یہی خدمت کر سکتی ہے کہ ذہنوں کو اثر نو ان کی آبیاری کرتے ہوئے دین کی طرف مائل کر دے، فرائض کی پابندی کے لیے لوگوں کو اٹھنے کا، اور جو وقت کی پکار اور تقاضا ہے اس کے لیے آمادہ ہونے کا ان بگل بجا دے۔ تربیت گاہیں یہ کام اسی درجے میں کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اپنے اندر کے انسان کو بیدار کرنا، خواب غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو جھنجھوڑنا، اٹھانا، جگانا، منزل کا اثر نو اس کو شعور دلانا، اور نشانات منزل دکھاتے ہوئے ایک بار پھر اسی طرف کوچ کرنا اور اس جانب چل پڑنا اور پیروں کو غبار آلود کرنا، یہ کام تو شرکائے تربیت گاہ کا۔ مؤذن کی سزا تو حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، اور وہ جو مؤذن صبح سویرے کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کس سے یہ بات مخفی ہے کہ جس وقت یہ صدا کان کے اندر یہ آواز پہنچتی ہے اس وقت تو نرم گرم بستر اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آدمی بڑے سے بڑا عابد و زاہد ہو اس کی نفی تو نہیں کر سکتا کہ اگر بستر چھوڑتا ہے تو واقعی کوشش کرنی پڑتی ہے، ورنہ اس وقت تو بستر یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ ذرا ایک کروٹ ادھر سے ادھر اور لے لیں پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک کروٹ لینے کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے تو سورج نکل آیا ہوتا ہے، وہ لمحوں کی کروٹ جو ہے وہ منٹوں اور گھنٹوں پر پھیل جاتی ہے۔ اس لیے مؤذن کی صدا تو تربیت گاہ منعقد کرنے تک ہے، پھر اس کی صدا پر لبیک کہنا، اس کی آواز کو قبول کرنا، جذب و انجذاب سے اپنے آپ کو گزارنا۔ اسی لیے عملاً اب تو یہ رواج کم ہو گیا ہے، اس کلچر کو ہم بھول سے گئے ہیں کہ تربیت گاہ میں جو نوٹس لینے کا معمول تھا، نوٹس دراصل کس چیز کے لیے جاتے تھے؟ بنیادی طور پر نوٹس کا مطلب ہی یہ تھا کہ گھنٹہ بھر کی میں نے کوئی تقریر سنی، کوئی درس سنا، یا 3 دن 4 دن 5 دن میں نے گزارے، میرے ذہن کے اندر کچھ لہریں اٹھنے لگتی ہیں، آپ سوچ اور فکر کے نئے دعویوں کو اپنے قریب پاتے ہیں، اور کچھ کرنے اور نہ کرنے کے، ترک کرنے اور اختیار کرنے کے کچھ نئے عنوانات ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے اختیار کر لو۔ کب تک آخر انتظار کرو گے؟ کتنی تربیت گاہوں میں شریک ہوگے؟ کب تک یہ باتیں سنتے رہو گے؟ فلاں فلاں اعمال کو ترک کر دینا اب تمہارا مقدر ہو جانا چاہیے، اور فلاں اعمال کو اپنانا اور اختیار کرنا اور نیکی کی ان صورتوں کو اپنے اندر جذب کرنا اب تمہارا مستقبل قرار پانا چاہیے۔ اس لیے تربیت گاہ تو ترک اور اختیار کی بیلنس شیٹ بنانے کا نام، مجھے یہ کرنا ہے اور مجھے اب یہ نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، ان چیزوں کو اپنا لینا۔ دیکھیے یہ جو عادت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، عادت تسلسل عمل کا نام، ایک عمل ہر روز صبح اٹھ کر آپ کرتے ہوں، 1 دن کرتے ہوں، 10 دن کرتے ہوں، مہینہ بھر کرتے ہوں، پورا سال کرتے ہوں، کئی سال ہو گئے ہوں، وہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ روز صبح 7 بجے آپ فلاں عمل ضرور کرتے ہیں۔ اور اچھی سیرت اور کردار اور تزکیہ جو ہے اچھی عادتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جس شخص کے اندر زیادہ اچھی عادتیں ڈیولپ ہو جائیں، جگہ پا جائیں، اٹھنے اور بیدار ہونے کے لیے، سونے اور اس کے معمولات کو اپنانے کے لیے، زندگی خاص ڈگر پر گزارنے کے لیے، شب و روز کے زندگی کے جتنے مشاغل ہیں ان کو ترتیب، اچھی عادتوں کے مجموعے کا نام اچھی سیرت ہے، اور اچھی سیرت ہمیں مطلوب ہے۔ تزکیہ نفس ہمارا منشا ہے، اس راستے پر چلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اس کو اپنانے کے مترادف ہے۔ اس لیے تربیت گاہیں نت نئے حوالوں سے، صبح سے لے کر شام تک کے جتنے پروگرام ہیں، جو مطالعے کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، جو اعلانات ہیں، نت نئے حوالوں سے ہمیں اس جانب متوجہ کرتے ہیں کہ ہم فی الحقیقت اپنے بعض اعمال کے حوالے سے
ترک کا رویہ اختیار کریں اور بعض اعمال کے حوالے سے اختیار کا. یہ عمل جتنا تیز ہوگا، سبک ہوگا، یہ عمل جس چابک دستی سے آپ اپنائیں گے، اتنا ہی آپ محسوس کریں گے کہ تربیت گاہوں میں شرکت کرنے کے بعد آپ بدل رہے ہیں، تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، دین کے حوالے سے ایک ذوق و شوق پیدا ہو رہا ہے، کارکردگی کے حوالے سے ایک سرگرمی اور جہد کے عنوانات ہیں کہ جو آپ کے اندر پرورش پا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں مطلوب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں، اس کی توفیق بھی ہم سب طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا ہم کو مصداق بنا دے اور ان حوالوں سے ہماری شناخت کو اجاگر کر دے اور پہچان قائم کر دے. میرے دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، اور میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو امریکہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، وہ امریکہ جو کروڑوں انسانوں پر مشتمل ہے، جس کی آبادی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، ان انسانوں سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں بلکہ دوستی کی بات ہم کرتے ہیں. ہم جب امریکہ کا لفظ استعمال کر کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کی پالیسیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کے رویوں کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ قرآن پاک کو جلانے کے جو واقعات امریکہ کے حوالے سے پیش آتے ہیں، اس کی توہین کے، اس کی مذمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ورنہ انسانوں سے تو ہم دوستی کی بات کرتے ہیں، فلاح کی ان کی بات کرتے ہیں، ان کی طرف حق کی طرف بلانے کی بات کرتے ہیں. لیکن امریکہ نے یا پورے مغرب نے اپنے طور طریقوں اور رویوں سے پچھلے 10-15 سال میں بالخصوص، ورنہ اس سے پہلے بھی بالعموم، یہ ثابت کیا ہے کہ وہ امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا اور اسلام کے دشمن کی حیثیت سے پوری دنیا میں موجود ہے. وہ بھارت سے اگر دوستی چاہتا ہے، اگر اسرائیل کے ساتھ دوستی کرتا ہے، ان کے اوپر احسانات کرتا ہے، ان کو بڑا بنانے کی، ان کے ساز و سامان میں اضافے کی اگر کوشش کرتا ہے، تو پاکستان کے مقابلے میں، فلسطین کے مقابلے میں، مسلم دنیا کے مقابلے میں یہ کام کرتا ہے. مسلم دنیا کے جتنے وسائل، وہ سینٹرل ایشیا کے اندر ہوں، وہ افغانستان پاکستان کے اندر ہوں، وہ ایران اور مڈل ایسٹ کے اندر ہوں، مسلم دنیا کے جتنے وسائل ہیں ان پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ان پر چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے. بلوچستان کا مسئلہ بھی اصلاً یہیں سے برآمد ہوا ہے، اس لیے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، معدنیات سے اور ذخائر سے بھرپور صوبہ ہے. امریکہ بلوچستان میں آنا چاہتا ہے، پاکستان اس کو اگر بیسس دے تو وہ بھی قبول کرے گا، لیکن ایک آزاد بلوچستان چاہتا ہے جہاں سے وہ ایران کو بھی للکار سکے، پاکستان کو بھی کنٹرول کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا جس قرارداد کا بہت تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پر ایوان میں پیش کی ہے، اس میں بنیادی بات ہی یہ کہی گئی ہے کہ بلوچستان 3 ملکوں کے اندر تقسیم، ایرانی بلوچستان اور افغانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان. ان بلوچوں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اپنی آزاد مملکت قائم کریں. یعنی کیسی ہمدردی پیدا ہو گئی امریکہ کو پورے مغرب کو بلوچوں کے ساتھ ان کی آزادی کے حوالے. یعنی اصلاً تو اس نے تینوں ملکوں کو مخاطب کیا ہے کہ ان تینوں ملکوں کے اندر جو بلوچستان ہے ان سب کو یہ حق خود ارادی ملنا چاہیے. کوئی اور ابھی اس طرح سے نہیں بولا ہے جس طرح پاکستان کا شروع سے بیشتر حصہ تو یہیں پر پاکستان کے اندر موجود ہے. لیکن کہانی اور داستان یہ بھی وسائل سے شروع ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو حکمت عملی وجود میں آتی ہے اس تک پہنچتی ہے. امریکہ اور پوری نیٹو کے ممالک پاکستان کو غیر منظم کرنا چاہتے ہیں، انارکی کا شکار کرنا چاہتے ہیں، نت نئے حوالوں سے یہاں بدنظمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپادھاپی کا کلچر فروغ دینا چاہتے ہیں. خودکش حملوں کے نتیجے میں، ڈرون حملوں کے نتیجے میں، ملٹری آپریشن کے نتیجے میں پاکستان کے غیر مستحکم کرنے کی جو داستانیں وہ تو سب کے علم ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں وہ امریکہ یہ چاہتا ہے، اور یہ بھارت کی اور اسرائیل کی بھی خواہش ہے، کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام تک رسائی پیدا کی جائے، اس کو بین الاقوامی کنٹرول میں دیا جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ یہ ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہو چکا ہے، لہذا انٹرنیشنل کنٹرول میں اس کو دینا چاہیے. دیکھیے ہر عمل کے انگنت دوسرے عوامل بھی ہیں، فٹ نوٹس بھی ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں.
یہ جو وار آف ٹیرر ہے، آپ نے بہت اس کے خلاف بات کی ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں، یہ امریکہ کی جنگ ہے۔ اس خطے میں امریکہ کے قدموں کو جمانے کی جنگ ہے۔ اس خطے میں مصنوعی طور پر امریکہ اپنے دشمنوں کا اعلان کر کے ان کے خلاف لڑائی چھیڑنے کی جنگ ہے۔ اس وار آف ٹیرر کے نتیجے میں ملٹری آپریشن شروع ہوا ہے۔ ہماری فوج نے بھی یقین دلانے کی کوشش کی امریکیوں کو کہ ہم بھی دہشت گردوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، حالانکہ اتنے تضادات ہیں اس کے اندر۔ جب یہ ملٹری آپریشن شروع ہوا تھا تو فوج کے کمانڈر نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہم دہشت گردی کا قلع قمع کر دیں گے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ اب کئی سال اس کو گزر گئے ہیں، دہشت گردی دندناتی پھر رہی ہے، اپنے آپ کو منواتی پھر رہی ہے، GHQ میں نظر آتی ہے، مزاروں کے اوپر دکھائی دیتی ہے، تمام سینسٹیو حساس مقامات پر جو نیول بیس ہے وہاں پر نظر آتی ہے دہشت گردی۔ یعنی عملاً دہشت گردی کا قلع قمع کرنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا، دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہی۔ اور جو یہ اعلان ایک سے زیادہ مرتبہ ہو چکا ہے کہ سوات میں ملٹری آپریشن کامیاب ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن اگر کامیاب ہے تو فوج کو واپس بلا لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ملٹری آپریشن کامیاب ہے تو پھر ISPR کے پریس ریلیز پر قوم کو زندہ نہ رکھے۔ میں اپنے میڈیا سے بھی یہ بات کہتا ہوں، ہمیں اطلاعات صحیح مل جاتی ہیں اپنے کارکنوں کی وجہ سے کہ ڈرون طیاروں نے حملہ کیا، 99% سے بھی زیادہ لوگ ہیں کہ جو بے گناہ مارے جاتے، معصوم ہے کہ جو اس کا شکار ہوتے، لیکن میڈیا یہ بات نہیں چھاپتا، وہ ISPR کے پریس ریلیز کو اور امریکہ کے پریس ریلیز کو اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے ملٹری آپریشن، پوری دنیا کی تاریخ کا نچوڑ یہ ہے کہ ملٹری آپریشن یعنی قوت کے ذریعے قوت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ وار آف ٹیرر کا ایک نتیجہ ملٹری آپریشن ہے، دوسرا نتیجہ مسنگ پیپل۔ آج بھی اسلام آباد میں کیمپ لگا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی پتھر دل انسان کو بھی آپ بھیج دیں مسنگ پیپل کے کیمپ کے اندر، لاپتہ لوگوں کا جو کیمپ ہے، میں بھی گیا ہوں تو میں نے کوشش کی کہ کم سے کم لوگوں سے بات کروں، عمومی طور پر ایک گفتگو جاری رہے، لیکن کم سے کم بھی کم تو ہوتے ہیں نا کچھ نہ کچھ۔ جتنے لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکتا۔ جو ظالمانہ کارروائیاں ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی دہشت گردوں کو پکڑ رہے ہیں، بڑے دہشت گردوں کو آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ جو چاہے سلوک کریں، ہمیں ڈالر اس کے بدلے میں دیں۔ باقی دہشت گردوں کو ہم خود، یعنی امریکہ کو یقین دلانا کہ ہم بڑے مخلص لوگ ہیں، فوج کی جتنی ایجنسیاں ہیں مخلصانہ طور پر اس طرف بڑھ رہی ہیں۔ جو عورتوں اور بچوں کا حال ہے، جو مائیں اپنے بیٹوں کی تلاش میں ہیں، کوئی افسانوی ادب بھی اس کو ٹھیک سے بیان نہیں کر سکتا، کیسے بیان کیا جائے۔ یعنی جن اعصابی مشکلات سے لوگ گزر رہے ہیں، اعصاب لوگوں کے جواب دے چکے ہیں۔ وار آف ٹیرر کا نتیجہ ملٹری آپریشن ہے، وار آف ٹیرر کا نتیجہ ہماری بندوقیں ہمارے سینے پر تاننا ہے، وار آف ٹیرر کا نتیجہ ہماری گولیاں ہمارے دل و دماغ میں پیوست کرنا ہے، وار آف ٹیرر کا نتیجہ بچوں کو ان کے باپوں سے محروم کر دینا، بیویوں کو ان کے شوہروں سے محروم کر دینا ہے، اور وار آف ٹیرر کا نتیجہ لاپتہ افراد ہے۔ وار آف ٹیرر کا نتیجہ ڈرون حملے ہیں، یعنی خربوزہ چھری کے اوپر گرے، چھری خربوزے پر گرے۔ ان تمام اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کی آبادی ہے کہ جو سفر کر رہی ہے، نقصان اٹھا رہی ہے، پاکستان کے بسنے والے ہیں کہ جو محرومی کے دلدل میں دھکیلے جا رہے ہیں، اور نت نئے حوالوں سے ان زخموں کو، ان چرکوں کو سہ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم مسلسل یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ امریکی مداخلت کا ہے۔ یہ جو بظاہر کہا جا رہا ہے کہ امریکی فوجیں 2014 کے دسمبر تک چلی جائیں گی، اول تو 2014 کس نے دیکھا ہے؟ 2012 ہی گزر نہیں رہا ہے، ابھی تو شروع ہی ہوا ہے 2014 کا دسمبر۔ لیکن امریکہ کے جو عزائم ہیں، ان کے تھنک ٹینکس جو بات کر رہے ہیں، ان کے جو کچھ کہا جا رہا، لکھا جا رہا،
کانفرنسوں کے سیمینارز کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ امریکہ اپنے قدموں کو وہاں جمائے رکھے گا اور افغانستان سے اپنی لاشیں ہی لے کر جائے گا، زندہ لوگوں کو تو لے کر جانے کی اس کے اندر سکت اور صلاحیت نہیں، تابوت ہی انشاءاللہ اس کے جائیں گے، واشنگٹن کے ایئرپورٹس اور نیو یارک کے ایئرپورٹس پہ انشاءاللہ پہنچیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس پورے کام کے لیے پاکستان کی بسنے والی کروڑوں کی آبادی اور افغانستان، ان کے درمیان ایک مفاہمت کی فضا پیدا ہونا ضروری، ذہنی ہم آہنگی کی فضا، اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے مسئلے کو سمجھنا، دور تک پھیلانا اور پہنچانا ضروری ہے۔ جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے، غلبہ دین کی تحریک، طاغوت کی فرما روائی کو چیلنج کرنے کی تحریک، ہر محاذ اور مورچے اور ہر میدان میں چیلنج کرنے کی تحریک۔ اور ظاہر ہے کہ اصل میں تو بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ انسان تو مضبوط بھی ہو تو بڑا کمزور ہوتا ہے، انسان کے پیچھے تو فوجیں بھی کھڑی ہوں تب بھی وہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ ایک ایسی قوت کا نام ہے، اور اس کی تائید اور نصرت پر بھروسہ ایک ایسی طاقت انسان کو فراہم کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ذوف قوت کے اندر ڈھلنے لگتا ہے اور بے معنی باتیں معنی خیز ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی کی دعوت سے، اس کے پیغام سے، اس کی حکمت عملی سے، اس کی انتخابی سوچ سے ہمارے ہاں ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہمیں اپنے پرچم کے تحت اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ ایک دوسری رائے بھی موجود ہے کہ ہمیں ایک ایسے انتخابی حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ ہماری سیٹیں بڑھ جائیں، اپنے ہی مینیفیسٹو کے لیے، اپنے ہی پیغام کے لیے زیادہ لوگ ہمارے اسمبلیوں کے اندر پہنچ جائیں، کسی کے ممنون احسان بھی نہ ہو، کسی کی غلط کاری اور غلط کام جو ہے وہ ہماری جھولی میں نہ ڈالا جائے۔ ایسے اتحاد یا ایسے الائنسز یا ایسے ایڈجسٹمنٹ کی طرف ہم چلیں۔ ظاہر ہے کہ بڑی آئیڈیل باتیں ہیں، اصولی اور معیاری اور مثالی، عمل کی دنیا میں کتنا ہم اس سلسلے میں پیش رفت کر سکتے ہیں، آنے والے دنوں میں کتنی کامیابیاں، ظاہر ہے کہ یہ وقت بتائے گا۔ کوششیں ہماری جاری ہیں کہ انتخابات اگر ستمبر اکتوبر میں ہوتے ہیں تو اس کے اعلان کے ساتھ ہی ہم ایسی حکمت عملی وضع کر سکیں اللہ تعالیٰ کی تائید سے کہ جو نتیجہ خیز بھی ہو، جو لوگوں کے لیے اطمینان اور طمانینت کا باعث بھی ہو، اور جس کے نتیجے میں لوگ جد و جہد کا اور بڑے پیمانے پر تحرک کا پیکر بھی بنے اور معاشرے کے اندر نظر آئے دکھائی۔ میرے بھائیوں اور میری معزز بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سارا کام اللہ کی مدد ہی سے چلتا ہے، کام بھی اسی کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم کہتے اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اصلاً تو یہ سارا کام ہے ہی اللہ تعالیٰ کا۔ اس کی طرف سے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تفویض کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ میرا مشن ہے۔ اس لیے اپنے تمام کوششوں اور جدوجہد کے ساتھ استعانت طلبی جو ہے، اللہ سے مدد کی خواہش اور تمنا اور آرزو اور کوشش، یہ جو ہم روز نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بندگی بھی اس کی استعانت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کر کے دکھائے گا بندگی جب تک کہ اس کی مدد حاصل نہ ہو۔ ہم تو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو معلوم کہاں کہاں کا سفر طے کر لیتے، حالت نماز میں کون کون سی مشکلات کو ہم حل کر لیتے ہیں، کون سی گتھیاں ہم سلجھانے لگتے ہیں۔ یعنی اس نماز پر تک تو ہمارا قابو نہیں ہے جس کی ہم نیت باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو۔ اس کی استعانت اگر موجود ہو، اس کی طرف سے مدد اور نصرت، تو عبادت کو بجا لانا، بندگی کے راستوں پر چلنا بھی اسی وقت ممکن ہے۔ لہذا جس کام کو لے کر ہم اٹھے ہیں اور جس بڑے کام کی ہم دعوے دار بن کر اٹھے ہیں ایمان کی وجہ سے، یہ جو استعانت طلبی ہے، مسلسل اس سے مدد چاہنا، اس کا مسلسل خوگر بھی ہونا چاہیے، اور یہ اپنی عادتوں میں سے ایک عادت بنا لینی چاہیے، اپنے رویوں میں سے ایک رویہ شمار ہونا چاہیے کہ مسلسل ہاتھ اٹھا کر بھی، ہاتھ پھیلا کر بھی، دل کی دھڑکنوں سے بھی، اکیلے اور تنہائی میں بھی، مل جل کر اجتماعی طور پر بھی اس سے مدد چاہتے رہیں، اس کی استعانت طلب کرتے رہیں، اس کی نصرت کی تائید اور اپنے ذوف کو اس کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ بظاہر جو بے تدبیریاں چاروں طرف ہو رہی ہیں، جس پر بس نہیں چلتا کہ کیسے اس کو تدبیر کے سانچے میں ڈالیں، اسی سے یہ مدد حاصل کرنا جو ہے ناگزیر ہے۔
اس لیے تربیت کا یہ پہلو جو تعلق باللہ کی استواری کا ہے اور اس سے مدد مانگنے کا ہے، اس کو سر فہرست رہنا چاہیے اور سر فہرست شمار ہونا چاہیے۔ میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ہمارے قدموں میں جماؤ بھی پیدا کرے گا، اولو العزمی اور استقامت کے جتنے عنوانات ہو سکتے ہیں ان سب سے بھی ہم کو نوازے گا، ہماری اس تربیت گاہ کو ہمارے حق میں قبول کرے گا۔ جن لوگوں نے جو کاوش کی ہے یا جن لوگوں سے جو کاوش ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی ہے، ان سب کو معاف بھی کرے گا اور بڑھا چڑھا کر ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔